أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فما ظنكم برب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا و بڑائی و عز و جل اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہدایت دی۔ لاکھوں کروڑوں درد و سلام ہو آخری الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر، ہادی بنا کر ہمارے لیے مبعوث کیا۔ سب سے پہلے میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جس طرح اس علمی مجلس میں شریعت کے علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی جنات الفردوس میں داخل کرے، آمین۔ محترم اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں، بہنوں، جیسا کہ آپ تمام کو آج کا عنوان معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی سارے حقوق ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے پیش کریں، اللہ کے ساتھ کیسے پیش آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق کیا ہے۔ اور اسلامی تعلیم، اسلامی شریعت ہمیں بہت ساری عبادتوں کی تعلیم بھی دیتی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اس طرح رہیں، اللہ پر حق کو اس تمام چیزوں پر ایسا ادا کریں جس طرح کے اسلامی شریعت ہمیں دکھاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں تو اسلامی شریعت کا ایک اہم تعلیم، ایک اہم موضوع، ایک ضروری تعلیم جو ہمیں سبق اسلامی شریعت دیتی ہے، وہ ہے ہر ہمیشہ ہمارے گمان کو اچھا کریں، ہماری امید کو ہر ہمیشہ جگائے رکھیں، ہم جو بھی چیز کریں تو اس پر خیال رکھیں، امید رکھیں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ حسن ظن کہتے ہیں کہ ہم اچھا گمان رکھیں، چاہے وہ عبادات ہو یا معاملات ہوں۔ اور اس میں سب سے بڑا حق اس بندے کا بنتا ہے کہ ایک بندہ یہ اچھا گمان، اچھی امید کس سے لگائے۔ جب ایک بندے کو پریشانی لائق ہوتی، جب ایک بندہ ضرورت مند بنتا ہے تو دنیا کے ہر دروازے کو کھٹکھٹاتا، لیکن جہاں وہ ہر دروازے کو بند پاتا ہے تو سوائے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اللہ ہی ہے وہ واحد ذات جو ہر وقت اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کو نچھاور کرتا ہے۔ تو اسلامی تعلیم، اسلامی شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ تم سب سے زیادہ اگر اچھی امید لگاؤ، سب سے زیادہ اگر کسی پر تم اچھا گمان رکھو تو وہ اللہ سے رکھو۔ یہ حسن ظن، یہ اچھا گمان
ہر وقت ایک چیز کو لے کر، ایک ذات کو لے کر ان سے اچھا گمان رکھے تو سب سے بڑا مستحق وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ہم سمجھتے کہ اچھا گمان رکھنا اللہ پر یہ معمولی عمل ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن اگر آپ حدیث کے مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جو حسن ظن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حسن الظن علی اللہ تعالی من حسن العبادہ، بے شک یہ حسن ظن، اللہ پر اچھا گمان رکھنا، ہر وقت خیر کا مطالبہ کرنا، خیر کا گمان رکھنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، چھوٹا عمل نہیں، بلکہ یہ من حسن العبادہ سب سے بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اجر دینے والا، ایک ثواب دینے والا عمل قرار دیا کہ سب سے بہترین عبادت اگر کچھ ہے تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ یہ اچھا گمان کس طور پر رکھیں، کیسے رکھیں، اللہ اس تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن میں سوال کرتا ہے۔ سورۃ الصافات میں اللہ کہتا ہے فما ظنکم برب العالمین، کہ تمہارا گمان تمہارے اس اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے، اللہ کو لے کر تمہارا گمان کیسے ہو اور کیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام سے سوال کرتا ہے کہ اگر تم چاہو اللہ کو کیسے بھی سوچ لو، اللہ مدد کرے گا نہیں۔ یہ ایسا وقت ہے، بظاہر دنیا میں اتنی مشکلات ہیں، ہمارے دعائیں ہیں، لیکن اللہ کے تعلق سے تمہارا گمان کیا؟ اللہ خود سوال کرتا ہے فما ظنکم برب العالمین، یہ تمام جہانوں کا مالک رب، یہ رب کے تعلق سے تمہارا گمان کس طرح ہو؟ تو اللہ خود جواب دیتا ہے۔ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی، یعنی اللہ خود کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ تعالیٰ، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندوں کے پاس ان لوگوں کے گمان کی طرح ہوں، ان لوگوں کے گمان جس طرح ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے گمان کی طرح ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ سے اچھے گمان کو لگائے بیٹھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امیدیں لگائے بیٹھا ہے تو اللہ ضرور بضرور اس بندے کے حق میں خیر ہی خیر لکھتا ہے۔ اور اللہ اس کے بعد یہ کہتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب ایک بندہ میرے تعلق سے ذکر کرتا، میرے تعلق سے کہیں سنتا، ایسے علمی مجالس میں اللہ کے بارے میں کہتا اور سنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنِّي ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس بندے کو یاد کرتا۔ اللہ اکبر، جب ہم اللہ کو یاد کرتے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ خود یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مثال اٹھا لیں، ہم اسٹوڈنٹ ہو یا کہیں جاب کرتے ہو تو ہمارا ذکر ہمارا باس کرتا ہے، ہمارا باس اگر ہمارا پرنسپل ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ اسٹوڈنٹ، یہ جاب کرنے والا امپلائی بہت ہی اچھا بندہ ہے، بہت ہی لگاتار محنت کرنے والا۔ اگر ایسا ہم سن لیں کہ ہمارے باس، ہمارے پرنسپل لیے ہمارا ذکر کرتے تو کتنی خوشی ہوگی، سبحان اللہ، اتنی خوشی ہوگی، ہر کسی کے پاس ہم کہتے رہیں گے کہ ہمارا پرنسپل میرے تعلق سے کہتا ہے، میرے بارے میں بیان کرتا ہے، میرے بارے میں یاد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ تم بس اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے بارے میں یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر ایک بندہ اپنے اندر، اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، یاد کرتا، تو پتہ ہے اللہ کہاں یاد کرتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بہترین مجموعے میں، اس بہترین جماعت میں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ وہ بہترین جماعت کیا؟ فرشتوں کی جماعت۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے یاد کرتا، فلاں بندے کا گمان مجھے ایسا ہے کہ بہترین طور پر یاد رکھتا، چاہے اسے کتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنی بھی مصیبتیں آ جائے، وہ بندہ میرے تعلق سے اچھے گمان میں رہتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرشتوں کے سامنے اپنا ذکر، اپنے بندوں کا ذکر کرتا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِذِرَعٍ، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے اگر ایک بندہ ایک بالشت، صرف ایک بالشت تھوڑی دور
اگر میرے پاس قریب ہوتا اپنے عبادتوں کے ذریعے، اللہ کی رحمت کے ذریعے، امید کے ذریعے، تو اللہ کہتا ہے تقربت الیہ بذراع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس ایک گز آگے بڑھتا ہے۔ جیسے اگر ہم 1 سینٹی میٹر اللہ کے پاس آگے بڑھے اس کی عبادت میں، اس کے تمام خیرات کے کام کرتے ہوئے، اللہ کہتا ہے میں 1 گز آگے بڑھتا ہوں۔ اگر ایک بندہ 1 گز آگے بڑھتا تو اللہ کہتا ہے میں 10 گز آگے بڑھتا ہوں۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس حدیث میں وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اللہ اکبر، اگر میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے، میرے پاس سوال کرتے ہوئے، اسے معلوم کہ دنیا میں کئی سارے راستے ہیں لیکن وہ آتا میرے پاس اچھا گمان لے کر، اچھا حسن ظن لے کر، تو اللہ کہتا ہے اگر وہ چل کر آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے پاس اپنی رحمت کو لے کر دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھاگ کر آتا ہے اس بندے کو مدد کرنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی حدیث میں فرماتا ہے کہ اللہ کے متعلق ہمارا گمان اس طرح ہو جائے کہ اللہ کے تعلق سے ہر کام میں، ہر آن، ہر لحظہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن ہی حسن ظن ہو، اچھا گمان ہی اچھا گمان ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو بندہ اچھا گمان رکھے گا، اللہ اس گمان کے حساب سے اس بندے کے لیے ہر معاملات کو آسان کر دیتا۔ کسی سلف کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک سلف ایسا فرماتے ہیں لا تذهب الدنیا حتی یقوم البکاؤن، یہ دنیا اس وقت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس دنیا والے رونے لگیں گے۔ کیسے رونے لگیں گے؟ نوعیت الگ الگ ہوتی، کوئی اپنی دین کو لے کر روتا ہے تو کوئی اپنی دنیا کو لے کر روتا۔ اپنی دین کو لے کر کیسا کہ ہم اللہ کے پاس کیسے اچھی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہم گناہ کرتے ہیں زندگی میں، اتنی نافرمانیاں ہو جاتی ہے، لیکن ہم اللہ کے پاس کیسے گئے، اللہ کے پاس کیسے آگے بڑھیں، اس کی تقرب کو کیسے حاصل کریں، اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کریں، ہم یہ لے کر دین کے لیے روتے ہیں۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیا کو لے کر روتے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی مصائب، جو بھی مشکلات آتے، ان تمام مشکلات کو سوچ کر، یاد کر کے، اپنے گھریلوی مسائل ہو یا اپنے تجارتی مسائل ہو، اپنے دنیاوی مسائل کو لے کر ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ سلف یہ کہتے ہیں ان میں سے بہترین رونے والا، اللہ کے پاس رونے والا وہ ہے وَأَحْسَنُهُمْ حَالًا أَحْسَنُهُمْ ظَنًّا بِاللَّهِ، ان میں سے بہترین رونے والا اور اپنے آپ کو اللہ کے پاس ان تمام رونے کا حل تلاش کرنے والا اگر کوئی بہترین عمل کرتا ہو، احسنہم ظنا باللہ، اللہ کے پاس اچھے گمان کو لے کر اگر کوئی بندہ اللہ کے پاس دعا کرے، کچھ بھی عبادت کرے، کچھ بھی معاملات کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس رونے کو قبول کر لیتا ہے اور آخرت ہی صحیح، دنیا آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ سلف کہتے ہیں، یہ نصیحت ہے کہ ہم جان لیں کہ ہم تو روتے ہیں اللہ کے پاس ہو، یعنی ہم مشکلات میں پڑھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر تمام لحظہ یاد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ رونے والوں میں سے بہت خیر وہ لوگ پائیں گے جو اللہ کے پاس اچھا گمان رکھتے ہوں۔ یعنی اچھا گمان اس طور سے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ساری احادیث میں بیان کرتے ہیں، انا عند عبدی ظنی بی، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے اس کے گمان کے متعلق ہوں، اس کے گمان کے برابر ہوں۔ اگر بندہ اچھا گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کو لے کر بیٹھا ہے، تو اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا ہی لکھتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا ہی لکھتا ہے۔ اگر وہ بندہ گمان کو پھسل جائے، اس گمان میں خیر کے علاوہ شر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان رکھیں کہ اے اللہ تو ہی بچانے والا، لیکن اللہ کیسے بچائے گا، کیسے بچائے گا، تمام راستے تو بند ہیں، میری مصیبت اتنی ہے، پہاڑ کے مانند اتنے بڑے مشکلات ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کر مجھے بچائے گا، کیسے مجھے بچائے گا، اللہ پر بدظن ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا، ان بندوں کو اسی طرح رویہ کرتا ہے، ان بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خسارے میں ڈبا دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بندے خسرت میں رہتے، جو بندے بدگمان میں رہتے، اللہ اس بدگمانی کو لے کر ان بندوں کو خسارے اٹھانے والوں میں سے بنا دیتا۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سورہ میں، سورۃ الفصلت میں ایک قوم کے تعلق سے ذکر کرتا جو قوم اللہ سے بدگمانی کرتی۔
اپنے تعلق سے لے کر، اپنے معاشرے سے لے کر اللہ کے پاس بدگمان ہو کر اللہ سے امیدیں ہٹا دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتا، قرآن کہتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ وہ گمان ہے جس گمان کو لے کر تم نے اللہ پر گمان کیے۔ کیسا گمان؟ جو تمہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے تمہارے گمان کو لے کر، تمہاری بدگمانی کو لے کر اللہ تمہارے دلوں کو بند کر دیا اور تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خسرت اٹھانے والوں میں سے بنا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بندوں کو ویسا ہی رویہ کرتا ہے جس طرح ہم اللہ سے امید لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسے ہی حدیث میں کہتا ہے اگر ایک بندہ ان ظن بی خیرا فلہ، اگر کوئی بندہ خیر کو چاہے، اللہ سے اچھی امیدیں لگا کر بیٹھے، تو اس بندے کے لیے فلاح، وہ بندہ وہی پاتا ہے جو اللہ کے تعلق سے وہ بندہ جس طرح خیر کا معاملہ کرتا۔ اگر وہ بندہ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اگر کوئی بندہ شر کے ساتھ اللہ کے پاس بدظن ہو کر ایک گمان سی لے کر اپنی ذہنیت کو اللہ کے پاس تو آ گیا، لیکن یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں پتہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم دیکھتے ہیں ہمارے تمام راستے بند ہیں، لیکن اللہ کیوں کر ہمیں مدد کرے گا؟ یہ دعا میں کر لیتا ہوں لیکن میرے پاس وہ یقین، وہ گمان، وہ اچھا حسن ظن نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَلَهُ، جو گمان لے کر تو آیا، اے بندے جو گمان لے کر تو میرے پاس حاضر ہوا، اسی گمان کے ساتھ میں تجھے لوٹاتا ہوں، اور تو اپنے گناہوں کو اپنے مغفرت کے لیے آیا ہو یا اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آیا ہو، گویا کوئی حاجت لے کر آیا ہو، اس حاجت کو اللہ اسی طرح معاملہ کرتا ہے جس طرح ہم اللہ پر گمان کریں۔ تو چاہیے ہم ان احادیث کو لے کر سبق حاصل کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اگر ایک بندہ حسن ظن رکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح معاملہ کرتا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہم گمان رکھتے ہیں۔ بندے کی حالت ہم عام طور پر دیکھیں، ہماری حالت ایک نہیں ہوتی۔ کن کن حالتوں پر، کس جگہوں پر ہم اللہ پر پوری طرح قوی امید لگا کر بیٹھیں۔ اللہ پر ایک بندہ اگر حسن ظن رکھیں تو وہ کون سی حالت ہوگی جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہم قوی امید لگا کر توکل کر کے ہم اللہ پر حسن ظن رکھیں۔ تو ایسے سارے کئی مواقع ہیں، کئی جگہیں ہیں، کئی حالت ہے جہاں ہم اللہ سے حسن ظن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیسے؟ علماء کئی سارے حالت بتاتے ہیں، ان میں سے چند آپ کو ذکر کرتا چلوں۔ تو پہلی حالت، ایک بندہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس دعا کرنے کے لیے چلے جائے، جب ہم ضرورت ہو تو پہلے کیا کرتے؟ ہماری ضرورت کو دوسروں کے پاس، پہلی ضرورت ظاہری اسباب کو اپناتے۔ اگر کوئی قرض دار قرض میں ڈوبا ہو تو پہلے فوراً کیا کرتا؟ وہ کہاں سے قرض کو پھیڑے، کہاں سے کوئی مدد حاصل ہوگی، یہی سوچتا، اور اس کے بعد اللہ کے پاس آتا ہے۔ جب وہ اللہ کے پاس آتا نا، تو یہ یاد رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی تم میں سے کوئی دعا کرتے ہو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یعنی اللہ کے پاس جب بھی تمہاری دعا ہو، جب بھی تم اللہ کے پاس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، یہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے، اور یہ دعا میں سے سب سے بہت بڑی قبولیت کا ذریعہ ہے وانتم موقنون بالاجابہ۔ اتنا یقین رکھو، اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہارے جواب کو ضرور قبول کرے گا، تمہارے سوال کو ضرور اس کا حل پیش کرے گا، تمہارے تمام مصائب کو اللہ سبحانہ وتعالی دور کر دے گا۔ یہ اتنا یقین، اللہ سے اتنا حسن ظن ہو کہ جب کبھی میں اللہ سے ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ کے پاس یہ یقین رکھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی کرے گا جو میں مانگتا ہوں، اللہ وہی دے گا جو میں مانگتا ہوں، اللہ اسی طرح میرے ساتھ معاملہ کرے گا جس طرح میں اللہ کے پاس میری حاجت، میری مطابقت، میری تمام چیزیں رکھتا ہوں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی میری تمام حاجت کو پوری کرے گا۔ اتنی یقین ہو کہ بندوں کے اندر، ہمارے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے دل کو غفلت میں نہ ڈالے، دعا کے وقت اپنے اندر یہ ڈاؤٹ، یہ گمان، یہ بدظن، یہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ جہاں ایک بندہ اپنے لیے دعا کرتا تو اتنا یقین رکھے، اللہ سے اتنا حسن ظن رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری دعا قبول کر رہے گا، ضرور کر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جب کوئی بندہ
اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہاتھ کو خالی بھیجنے میں شرم کھاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ شرم کھاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز سے شرم کریں کہ اپنے بندوں کے ہاتھ کو لوٹا دیں خالی ہاتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کر اپنے بندوں کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو چاہیے کہ ہم جب کبھی دعا کریں تو اتنا یقین رکھیں، اتنا حسن ظن رکھیں کہ جس طرح اللہ کا وعدہ ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے گمان کے مطابق اللہ تمہارے تمام حاجات کو پوری کرے گا. تو یہ رہی پہلی حالت، جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے ساتھ دعا کریں. اور اسی طرح جب کبھی ہم ایک اچھائی کا کام کریں، جب کبھی ہم ایک نیکی کا کام کریں، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسا عمل کریں، اتنا یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام اعمال کو قبول کر لے گا. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ یہ کہتا ہے جو کوئی بندہ ایک نیکی کے ساتھ، کتنے؟ صرف ایک نیکی کے ساتھ اگر کوئی بندہ آ جائے، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، ایک نیکی کے ساتھ اگر بندہ آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک نیکی کا عوض اس بندے کے حسن ظن کے لیے اللہ ایک ہی لوٹاتا نہیں، بلکہ اگر وہ 1 روپیہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، ایک نیک عمل کر لے، تو اللہ کہتا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک نیکی کے لیے، اس نیک ایکی کے عوض 10 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. اتنا یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایک نیکی بھی کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک نیکی کے عوض اسے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اور قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. جو بھی بندہ ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، وہ اس نیکی سے بھی زیادہ اللہ خیر کا معاملہ کرتا. یہ نہیں بلکہ وہ نیکی لایا تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے عوض ایک ہی اجر دے گا، ایک ہی ثواب دے گا. ایسا نہیں بلکہ اللہ کہتا ہے خیر منہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک نیکی سے بھی اور زیادہ خیر کرتا. اور وہ خیر کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وہ دہشت کا دن، وہ قیامت کا دن جس کی ہولناکی بہت عظیم ہوگی، جس کی ہولناکی ہم تصور نہیں کر سکتے، اس قیامت کے دن سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچا لیتا. ہم آمنون، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امن میں لیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے اس دہشت کے دن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر ایک بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہوگا. لیکن اللہ کیا امید دیتا؟ اگر تم اللہ کے پاس حسن ظن کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ جاؤ گے، ایک نیکی بھی کرو گے، تو اتنا گمان رکھو، اتنا حسن ظن یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اس گمان کے مطابق اللہ اس قیامت کے دن تمہیں بچا لے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جب کعبے کو بنتے ہیں، کعبے کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ کے پاس معلوم ہے کہ بہت بڑے عظیم نبی، ایسے نبی رسول کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا اور ان کے اعمال کو بھی اللہ قبول کرے گا. لیکن اس کعبے کے کنسٹرکشن کے بعد، اس کعبے کو بننے کے بعد بھی یہ دونوں نبی اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس عمل کو تو ہم نے کر لیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اکبر. یہ حسن ظن کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے خیر کا مطالبہ کرتے ہوئے، اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم نے تیرے حکم کے مطابق، تیرے آرڈر کے مطابق یا اللہ ہم نے کعبۃ اللہ تو بنا دیا، اسے تقبل کرنا، اسے قبول کرنا یا اللہ یہ تیرے اوپر ہے. ربنا تقبل منا، یا اللہ اس تمام اعمال کو، اس تمام خیر کے کام کو تو قبول کر لے. اللہ یہ گمان، یہ اچھا گمان اللہ کے پاس مطالبہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اچھا گمان رکھ کے اگر ہم کچھ بھی کام کریں، اللہ ضرور اس کام کا، اس اجر کو اتنا بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ جنت کا وعدہ بھی کر لیتا. تو چاہیے کہ ہم جب کبھی ایک عمل کریں، چاہے وہ چھوٹی عمل کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، ہاں یا نہیں؟ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو اس صدقے کو کرنے کے وقت بھی، مسکرانے کے وقت بھی آپ اتنا یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس دلوں میں ان کے محبت کو، ایمان کو بڑھا دیتا ہے.
ایسا بڑھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ یقین کے ساتھ مسکرائیے, اتنا اچھا یقین رکھیے کہ اللہ اگر میں مسکراؤں تو بھی اس عمل کو لے کر اللہ ضرور اس عمل کو قبول کر لے گا اور اتنا اجر دے گا. تو چاہیے کہ ہم اچھائی کرنے کے وقت بھی ہمارے اندر اللہ کے پاس حسن ظن ہو, اچھا گمان ہو. اور اسی کے ساتھ جب کبھی انسان کو ایک مصیبت لاحق ہوتی, یہ ایسا وقت ہوتا ہے, ہم انسان ایسے ہوتے ہیں جب کبھی ہمیں مصیبت لاحق ہوتی, پریشانیاں لاحق ہوتی, آزمائش سے ہم دوچار ہوتے تو فوراً گھبرا جاتے, ڈر جاتے, ہمارے دلوں میں اتنا ڈر اتر جاتا, اللہ پر یقین ہم بھول جاتے, اللہ تعالیٰ پر یقین ہم بھول جاتے. ہم تمام دنیاوی چیزوں کو, اسباب کو تیار کرتے, تمام چیزوں کو تلاش کرتے, لیکن ہم اللہ پر جتنا توکل یقین رکھنا چاہیے وہ توکل ہم سے اٹھ جاتا. اللہ اکبر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے, جب کبھی تمہارے پاس کچھ مصیبت آ جائے, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, یا بڑی آزمائش میں تم مبتلا کیے گئے ہو, لیکن تم ان تمام چیزوں کو لے کر اللہ کے پاس اپنی گمان کو خراب نہ کر لو, اپنے ظن کو بد ظن نہ کر لو, اللہ تعالیٰ کے توکل سے اپنے آپ کو مایوسی میں نہ ڈال لو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مایوسی کو کفر قرار دیا. یعنی اللہ کی رحمت سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حسن ظن سے کوئی بد ظن ہوتا, اللہ کے توکل سے کوئی مایوس ہوتا, اس مصیبت کو دیکھ کر, اس غمزدہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو افسوس کرتے ہوئے مایوسی میں بیٹھ جاتا, تو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کو لے کر تم مایوس نہ ہو جاؤ. مصیبت چاہے کتنی بھی عظیم کیوں نہ ہو, مصیبت چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو, تم ان تمام چیزوں کو دیکھو, اللہ کے پاس امیدیں لگاؤ, اللہ سبحانہ و تعالی ضرور تمہاری تمام امیدوں کے مطابق تمہارے ہر کام کو آسان کر دے گا. اگر ہم دیکھیں ان مصیبتوں کو, تو وہ مصیبت کوئی ایسی کم نہیں جو انبیاء کرام کو آئی نہیں ہو. انبیاء کرام اتنی بڑی عظیم مصیبتوں کو جھیلے کہ ان کے سامنے ہماری مصیبت کوئی چھوٹی مصیبت ہی نہیں, کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, ان کے سامنے اتنی عظیم پہاڑیں, آزمائشیں کھڑا کر دی گئی, لیکن ان کا یقین, اللہ تعالیٰ سے ظن, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ان کا اتنا تھا کہ واقعہ آپ تمام کو معلوم ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھے, ایک چھوٹے لڑکے تھے, نوجوان تھے, لیکن ان کے دل میں اللہ سے حسن ظن دیکھیے, اللہ پر توکل دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا جس کے خلاف تمام بستی والے, جس کے خلاف ایک بہت بڑا بادشاہ کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے اگر تم اپنے ایمان سے, اگر تم اپنے اس اللہ کو رب کرنے کے دعوے سے ہٹ نہیں جاؤ گے تو تمہیں اس بڑے انگار کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. تو اس وقت ایمان دیکھیے, اللہ سے اچھا گمان دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں. کون؟ فرشتے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس سے آیا ہوں, اگر آپ ابھی بھی کہہ لو تو تمہاری اس مصیبت میں اللہ تمہیں ساتھ دے گا, میں آپ کو بچا لیتا ہوں. لیکن اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے, حسن ظن دیکھیے اللہ پر, اتنا بڑا حسن ظن, اتنا اچھا خیر کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اس لڑکے کا, ایک نوجوان لڑکے کی زبان سے نکلنے والے کلمے کو غور کیجئے, حسبنا اللہ, اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. میں کس پر ایمان لایا؟ اللہ پر ایمان لایا, میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ میرے لیے حسبنا اللہ کافی ہے, ونعم الوکیل, اور اللہ تعالیٰ بچانے والوں میں سے سب سے بہترین بچانے والا. آخری وقت تک میں صرف اللہ پر حسن ظن رکھتے ہوئے, اچھا گمان رکھتے ہوئے صرف اللہ پر توکل کروں گا. تو اس کے بعد ہوا کیا ہم تمام جانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا, باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا. لیکن اس حسن ظن کو دیکھیے, اللہ سبحانہ و تعالی اس آگ کو حکم دیتا ہے, یا قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اللہ اکبر. اللہ اس یقین کو دیکھ کر, اس حسن ظن کو دیکھ کر اسی طرح معاملہ کرتا ہے. ہم سنتے ہیں نا, اسی طرح کیسے اللہ اسی طرح معاملہ کرتا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو وہ حسن ظن تھا اللہ سے, اللہ بچائے گا ضرور. تو اللہ سبحانہ و تعالی, جبریل علیہ السلام تو آئے ہی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا
تو ڈائریکٹ اللہ حکم دیتا ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جا اور سلامت والی ٹھنڈی بن جا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی کرامت، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان، ان کا یقین اس طور سے تھا کہ اللہ پر اتنا یقین رکھے کہ وہ مصیبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی عظیم کیوں نہ ہو، کتنی بڑی آزمائشیں کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں صرف تھا تو ایک توکل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں، ان کے گمان میں اگر کچھ تھا تو اللہ پر حسن ظن تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اچھا گمان تھا کہ اللہ اگر چاہے تو صرف اللہ بچا سکتا، مجھے معلوم کہ اللہ بچا سکتا تو اللہ ضرور بچائے۔ یہ چاہیے ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ تو اتنے بڑے نبی، ان پر اتنی بڑی آزمائش آئی، لیکن اس آزمائش کا سامنا انہوں نے کیسا کیا؟ اللہ پر حسن ظن رکھتے ہوئے کیا، اللہ پر توکل اتنا اسٹرانگ رکھ لیے کہ وہ آگ میں جانے کو بھی تیار ہو گئے، لیکن آخری وقت میں بھی وہ اپنے ایمان کو، اپنے توکل کو، اپنے حسن ظن کو چھوڑ کر نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے حسن ظن رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو اسی طرح جان لے کہ اگر ہمیں کچھ بڑی مصیبت لائق کیوں نہ ہو جائے، یہ حسن ظن اللہ پر ہر وقت آخری وقت تک رکھنا چاہیے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اگر دیکھیں تو جب بندہ اس وقت بہت بڑی مصیبت میں لائق ہوتا، وہ ہوتا ہے توبے کے وقت۔ شیطان کا وسوسہ، شیطان کو ہمارے تعلق سے شیطان بدگمان کرنا، اللہ کے تعلق سے غلط ڈر بیٹھانا، شیطان اس وقت حاضر ہوتا ہے جب ہم توبہ کرنے کے لیے ارادہ کریں۔ جب ایک انسان ابن آدم اللہ کے پاس توبے کے لیے جاتا تو شیطان فوری طور پر اس پر حاضر ہو کر کہتا، تو اتنے خراب گناہ کرنے کے باوجود کیا تمہیں اللہ معاف کرے گا؟ نہیں، تم نے ایسے گناہ کر لیے جو اکبر الکبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، تم نے معاشرے میں خراب نام لے لیا، تم نے اپنے گھروں میں خراب نام لے لیا، تمہیں اپنے محلے میں خراب نام ہے، تمام جگہ خراب ہے، تو اتنا گناہ کر لیا، لیکن آج تو اگر اللہ کے پاس جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کو مان لے گا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری مغفرت کو اٹھا لے گا؟ نہیں۔ تو شیطان ایسے وقت میں حاضر ہوتا جہاں ایک بندے کو اللہ سے بدگمانی کرنا ہو تو وہاں ضرور شیطان حاضر ہوتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توبے کے لیے اتنی عظیم بشارتیں دیا ہے، اتنی عظیم خوشخبریاں دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی سارے حدیث میں فرماتا ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی اس کی رحمت کو لے کر، اس کی مغفرت کو لے کر مایوس نہ ہو جائے۔ شیطان ہے جو تمہیں گمراہی میں لے جائے گا، یہ مایوسی کفر میں لے جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، اے انسان، انک ما تدعونی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو اللہ کے پاس مغفرت چاہے گا، ورجوتنی، میرے پاس تو رجوع کرے گا، مغفرت کے لیے آئے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے غفرت لک، تمہارے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، ولا ابالی، اور اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگزامپل دے کر فرماتا ہے کہ کوئی بندہ، ہم میں سے کوئی یہ مایوس نہ ہو جائے کہ ہمارے گناہیں اتنے سال کی ہیں، اتنی بڑی ہے، ہم اتنے سال سے کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، نہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، سن لے ذرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عناء السماء، اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تمہارے گناہ اس آسمان کی چوٹی پر بھی پہنچ جائے، سبحان اللہ، ہمارے گناہ اس آسمان کی چوٹی، یعنی آسمان کتنا لمبا، کتنا ہائٹ ہے، اس آسمان کی چوٹی پر بھی، ٹاپس دی ہائٹ میں بھی اتنی مقدار میں تمہارے گناہ بھی کیوں نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ثم استغفرونی، اگر تم میرے پاس استغفار طلب کرو گے غفرت لک، اللہ اکبر، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اکبر۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس جب استغفار کرنا ہو، توبہ کے لیے اللہ کے پاس جب کبھی تم جاؤ
تو یہ حدیث یاد رکھو کہ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں یہ دنیا برابر بھی، پہاڑوں برابر بھی، یہ آسمان کی چوٹی کے برابر بھی گناہ کیوں نہ تم کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، بشرط یہ کہ اگر تم گناہ بھی کر لو تم آخرت کے دن اس طرح مجھے ملاقات کرو، اس طرح مجھے آ کر ملو کہ تم صرف ایک عمل نہ کرو، ایک عمل نہ کرتے ہوئے اللہ کے پاس تم اگر گناہ کرنے کے باوجود بھی آ کر ملو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ کیا؟ اللہ کی توحید کو لازم پکڑ کر اس شرک سے بچنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لا تشرک بی شیئا، اگر تم مجھے میرے معاملے میں شرک نہ کرتے ہو، شرک نہ کرتے ہوئے اگر تم مجھے آخرت کے دن آ کر ملاقات کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توحید کے عوض، اس توحید کے بدولت اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اس دنیا میں نہ قبول کرے، اس دنیا میں نہ معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ تو چاہیے کہ ہم انسانوں کو، ہم آدم کے اولاد کو جتنا بھی گناہ کرے، گناہ کے بعد سچی توبہ بھی کر لے، اس توبے کے وقت ہمارے اور اللہ کے درمیان شیطان کو آڑ نہ آنے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھیے، اسی لیے اللہ کہتا ہے حسن ظن رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا گمان، اتنا اچھا گمان رکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو یقیناً معاف کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عفو غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ مٹانے والا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمارے حالتوں میں جب ہم توبہ کریں تو انسان کو چاہیے اس توبے کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے توبہ کرے اور اس گناہ کے پاس، اس گناہ کے طرف لوٹ نہ جائے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس گمان کے مطابق تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جب کبھی ایک انسان ہم صدقہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہتر سے بہترین اجر کا عوض، بہتر سے بہترین اجر کا ایک امید رکھیں۔ اس بہترین اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے پاس صدقہ کریں، اللہ کے راہ میں صدقہ کریں۔ اللہ کے راہ میں ہم زکوٰۃ و خیرات کو جو بھی مال ہے اسے صدقہ کریں تو بہترین امید سے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو بھی، جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خرچ کرو گے، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، 10 روپے کیوں نہ ہو، کروڑا روپے، اگر 1 لاکھ روپے بھی کیوں نہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کتنا کرتے ہو، کتنی صدقہ کی مقدار ہے یہ بڑی بات نہیں، بلکہ تمہارے اندر یہ امید رہنی چاہیے کہ اگر میں اللہ کے راہ میں 1 کھجور بھی دے دوں تو اللہ اس کے عوض مجھے ضرور یقیناً جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہی چاہیے۔ لیکن شیطان یہیں بھی کیا کرتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں صدقے کو لے کر، جب کبھی ہم صدقہ کرتے، ایک انسان صدقہ کرتا تو اس وقت شیطان امید دلاتا ہے اور خوف دلاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان امید دلاتا ہے کہ اگر تم اپنے پیسوں میں سے خرچ کر دو گے اللہ کے راہ میں تو فقر فاقہ آ جائے گا، غریبی آ جائے گی۔ یعنی بظاہر یہی ہوتا، اگر ہمارے پاس 100 روپیہ ہے تو 10 روپے خرچ کر دیے تو باقیہ کتنا ہوگا؟ 100 روپے نقصان ہے۔ لیکن شیطان یہی بظاہر چیز کو دکھا کر ہمیں اللہ کے پاس، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے اس اچھے کام صدقے سے روکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اگر تم 10 روپیہ بھی خرچہ کر لو تو اللہ اس کے عوض 70 گناہ، 700 گناہ بڑھ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ امید رہنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کبھی ہم صدقہ کریں تو جان لے ہماری صدقہ یہ بیکار نہیں جائے گی۔ ہمارے پاس جتنے بھی اعمال ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کرنے کے وقت اتنا یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عوض اس سے بہت اجر دینے والا ہے، اس سے بہت اجر دینے کا قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہی گمان کے ساتھ اگر تم کر کے دیکھو، اگر ہم کریں گے
اس کے بعد انشاءاللہ کریں گے تو اتنا اچھا گمان رکھو کہ اگر میں یہ عمل کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس عمل کو قبول کرے گا اور اس کے تمام خیرات سے مجھے مالا مال کرے گا۔ یہ گمان، یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو حسن ظن کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں جب کبھی ہم ان تمام حالت کا تعلق سے دیکھیں، ان تمام حالت کے بارے میں دیکھیں، تو جیسے انما الاعمال بالنیات ہے، یعنی ایک ایک عمل کا عوض، عمل کا بدلہ اللہ نیتوں کا دیتا ہے، نیت کے ذریعے، یعنی اس کام کو کرنے کے شروعات کے ذریعے دیتا ہے، اسی طرح ایک عمل جب اس کے خاتمے کو پہنچتا اللہ وہ بھی دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یہ بھی حدیث ہے کہ اعمال کا بدلہ اللہ جس طرح نیت کو لے کر شروعات میں دیتا ہے، اسی طرح ایک بندہ جب ایک عمل کرتا، خواتیم، اس کے آخری وقت، عمل کو ختم کرنے کا وقت بھی اللہ دیکھتا۔ جس طرح، جس ایمان، جس توکل کے ذریعے ایک بندہ وہ عمل کو شروع کیا، اسی ایمان کو لے کر اگر وہ ختم کرتا ہے یا نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور یہ دیکھتا ہے۔ اور یہی اگر ہم اللہ سے حسن ظن کے تعلق سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح تعلیم ہے کہ جب کبھی ہم موت کا سامنا کریں، جب کبھی ایک بندہ اللہ سے جا کر ملنے کی امید رکھے، موت سامنے آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی اس طرح موت نہ ہو جاؤ، جب تک کیسے الا وہو یحسن الظن باللہ عز وجل، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے تو تمہارے اندر، تمہارے دل میں، تمہارے اندر اتنی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی گمان ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں ملنے جا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں ملنے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی ذات ہے جو میری پوری زندگی میں اللہ نے مجھے ساتھ دیا، میرے ہر وقت، ہر مصیبت، ہر آزمائش، ہر تمام پہاڑوں جیسی مصیبت کے وقت اللہ وہ واحد ذات ہے جو مجھے تمام آزمائش سے بچا لیا، تو اس اللہ کے پاس میں جا رہا ہوں۔ اور یہ امید لے کر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آخری موت کے وقت بھی شیطان کے وسوسے، شیطان کا ورغلانا ضرور رہتا ہے، تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات ہو کہ اللہ سے اچھا گمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس جاتے ہیں، وہ نوجوان حالت موت میں، بستر موت میں پڑا ہوا ہوتا، موت کا قریبی وقت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے سوال کرتے، اسے دیکھ کر سوال کرتے، پوچھتے ہیں کہ کیف تجدک، یعنی تم کیسے پاتے ہو اپنے آپ کو، تمہاری حالت یہ کیسی ہے؟ تو اس نوجوان کا جواب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لے کر وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ انی ارجو اللہ و انی اخاف بذنوبی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کر میں بہت امیدوار ہوں کہ اللہ سے میری ملاقات ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے ہر خیر سے، آخرت کے ہر تمام اس دہشت سے، اس عذاب سے بچائے گا، یہ تو مجھے امید ہے، لیکن اللہ کے رسول میں یہ بھی ڈرتا ہوں میرے گناہوں کو لے کر۔ اللہ اگر مجھے سوال کر دے کہ یہ گناہ تم نے کس لیے کیا، یہ گناہ تم نے کیا ہے، کیا اس کے لیے جواب ہے؟ اگر میرے گناہوں کے تعلق سے اللہ سوال کر دے، اللہ کے رسول میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امید دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہی ایمان ہے، یہی صحیح وقت ہے، اور یہی تمہارے دل میں صحیح خیالات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تم جو امید رکھتے ہوئے جاتے ہو تو اللہ اسی امید پر تمہیں نجات دے گا۔ اور جو چیز، جن تمام چیزوں سے تم ڈرتے ہو، خوف کھا کر آخری وقت میں اللہ کے پاس جاتے ہو، ان تمام ڈر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان تمام چیزوں کو اسی گمان کے مطابق اللہ اسے مٹا دے گا، یعنی تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ پر اچھی گمان رکھنے کی وجہ سے اللہ تمام تمہارے ارجو کو، تمہارے تمام رجا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ کر دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو چاہیے میرے بھائیوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اگر موت کا وقت بھی آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر امید کو نہ چھوڑیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف موت کا واقعہ نہیں، بلکہ اگر ہم غور کریں، اور ایک حدیث ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قیامت کے دن
ایک دو بندوں کو جہنم سے نکالے گا. یہ واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یخرج رجلان من النار، اللہ آگ سے یعنی جہنم سے دو بندوں کو جہنم سے نکالے گا، اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گا اس بندوں کو، پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کو یعنی ان دو بندوں کو پھر جہنم میں لوٹانے کا حکم دے گا. تو فرشتے جہنم میں لوٹانے کے لیے لے جائیں گے تو ان میں سے ایک بندہ پلٹ کر اللہ سے کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بندہ، دو بندوں میں سے ایک بندہ پلٹ کر کہے گا ربی ما کان ھذا رجائی، یا اللہ یہ میرے گمان نہیں تھا، یا اللہ یہ میرا گمان نہیں تھا، میری امید یہ نہیں تھی نا یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وما کان رجاؤک، تمہارا گمان کیا تھا میرے تعلق سے، کیوں میں تمہیں جہنم سے نکالا، جہنم سے کیوں میں آزاد کیا، تمہاری وہ سوچ، تمہاری وہ امید کیا تھی، اللہ سوال کرے گا. اس وقت وہ بندے کے جواب کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ فرمائے گا کان رجائی اذا اخرجتنی منہا الا تعیدنی. اللہ اکبر. وہ بندہ کھل کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان لے کر کہے گا یا اللہ میرا گمان تجھ پر یہ تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو جہنم سے آزاد کرے، جہنم سے نکالتا ہے تو اس بندے کو کبھی دوبارہ جہنم میں نہیں لوٹائے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ سننے کی دیری تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا بارش برساتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیتا. اللہ اکبر. یہ امید کا سفر دیکھیے. اپنے بندے، ایک بندہ جب پیدا ہوتا، جب اللہ سے دعا کرتا، اپنی مصیبتوں کو، اپنے اعمال کو لے کر ہر وقت ایک بندہ اگر اللہ سے حسن زن اچھا گمان رکھتے ہوئے چلتا تو اس بندے کی آخرت بھی ایسے ہی ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب جا کر کھڑا ہوگا، اللہ کے پاس جب سامنا کرنے، ملاقات کرنے کا وقت آ جائے گا تو وہ بندہ صرف یہی گمان کرے گا کہ اللہ ہاں میں نے گناہ کیا، میں اعتراف کرتا ہوں میں گنہگار ہوں یا اللہ، لیکن میرے اندر صرف ایک امید تھی یا اللہ کہ تو مجھے کبھی عذاب نہیں دے گا. میں آخری دم تک، آخری وقت تک تیری توحید پر لگا رہا، تیری توحید میں اڑا رہا، تیرے علاوہ کسی کو شرک کرنا مجھ میں یہ مجال نہیں تھا یا اللہ. صرف میرے گمان یہی تھا کہ اللہ مجھے جنت دے گا. تو یقین مانیے کہ ضرور اللہ جنت دے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ کے پاس جس طرح گمان رکھے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے گمان کے مطابق ان تمام کام کو اللہ مطابق کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو چاہیے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے، چاہے وہ زندگی کا کون سا بھی موڑ ہو، کون سی بھی سچویشن ہو، اللہ سے کبھی حسن ظن کو نہ ہٹائیں، اللہ سے کبھی بدگمانی، مایوسی، غمزدہ ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اللہ کے پاس اور آگے بڑھیں. چاہے مصیبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ہاں مصیبت ہمیں لائق ہو، ہم اس مصیبت میں پڑ گئے، تکلیف ہے، اس وقت بھی آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آنی چاہیے کہ اگر یہ مصیبت آئی تو بھی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے کچھ نہ کچھ خیر رکھا ہوگا. اللہ سے اس وقت بھی تمہیں صبر کے ساتھ اللہ پر حسن ظن رکھیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حسن عبادت یعنی بہترین عبادت قرار دیا. تو چاہیے ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسن ظن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام جب کبھی بھی مصیبت سے لائق ہو، آزمائش سے لائق ہو، تو اللہ تعالیٰ پر ہماری دعائیں، ہماری مغفرت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے حسن خاتمہ کرائے، اور ہم تمام کو جب کبھی موت آئے اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ بنا کر حسن ظن کے ساتھ اللہ کو ہمیں ملاقات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور آخر میں ایک اعلان ہے، انشاءاللہ ہمارے اس محی مسجد کے جانب سے آنے والا 13 تاریخ اور 14 تاریخ یعنی آنے والا ہفتہ اور اتوار کے دن ایک اسپیشل پروگرام ورکشاپ آرگنائز کیا گیا ہے، جس کا ایک تھیم عنوان ہوگا
کہ ہندی معاشرہ اور دعوت دین کی فرضیت. یعنی ہم یہ نارملی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیدا تو کر دیا، لیکن ہم پر اللہ تعالی خیر امت کا لقب دیا، یعنی تم بہترین امتی ہو. یعنی یہ لقب، یہ سرٹیفکیٹ اللہ پچھلے امتوں میں کسی کو نہیں دیا، لیکن دیا تو صرف امت محمدیہ کو دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری ہمارے پاس سونپ دیا، وہ ہے دعوت دین. اللہ کے تعلق سے، اللہ کے بارے میں دین کو، اس اسلام کو پھیلانا اور نشر کرنا. تو اسی تعلق سے انشاءاللہ آنے والے ہفتہ اور اتوار کے دن یہ ٹاپک کے مطابق 2 دن عصر سے لے کر عشاء تک ایک ورکشاپ آرگنائز کیا گیا ہے، جس میں بہت ہی بہترین دعات اکرام جو اس میدان سے، دعوتی میدان، دعوتی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، جو ہر مذہب کے لوگوں کو دیکھ کر دعوت دیے ہوئے لوگ آئیں گے اور بیان فرمائیں گے کیسے دعوت کریں. ہمارے غیر مذہبی بھائی جو کئی سارے مذہب کے ہیں تو ان کے پاس کیسے ہر نوعیت سے دعوت پیش کریں. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کانفرنس میں ہوگی. 13 تاریخ کو بعد نماز عصر سے لے کر عشاء تک اردو میں یہ کانفرنس چلے گا، اور 14 تاریخ اتوار کو عصر سے لے کر عشاء تک یہ تمل زبان میں یہ ورکشاپ انشاءاللہ آرگنائز کیا گیا ہے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ آئیے، اپنے فریضے کو جانیے، پہچانیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ذمہ داری کو پہچان کر اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.